اللہ کے بندے ہیں، یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے. یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک اسی کا حکم چل رہا ہے. وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو بدلو تو میں حالات بدلوں گا. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا او تكون من الهالكين. قال انما اشكو بثي وحزني الى الله واعلم من الله ما لا تعلمون. يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے بچوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ یوسف کی 3 آیتیں پڑھی. اس میں برادران یوسف اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے ہیں، اللہ کی قسم آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. ارے مدت ہو گئی، 20-25 سال گزر گئے، مر کھپ گیا ہوگا کہیں، اس کا نہ کچھ عطا ہے، نہ پتہ ہے، نہ کوئی کال ہے، نہ کوئی پیغام ہے. آپ کیوں اسے ہمیشہ یاد کرتے رہتے ہیں؟ اور شاید آپ اسے یاد کرتے کرتے اتنا یاد کریں گے کہ گھل جائیں گے، صحت برباد کر لیں گے اپنی، یا پھر آپ مر ہی جائیں گے. او تکون من الہالکین. دراصل وہ دیکھ رہے تھے اپنے باپ کو، حضرت یعقوب علیہ السلام کو، کہ ابیضت عیناہ من الحزن، روتے روتے ان کی آنکھوں کی پتلیاں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، بصارت ختم ہو گئی تھی، اور وہ گھٹ گھٹ کر جی رہے تھے. تو کہا کہ آپ یوسف کو کب تک یاد کریں گے، چھوڑیے اس کی بات. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو جواب دیا وہ پیغمبرانہ شان کا حامل تھا. کہا میں اپنے غم کا، اپنے دکھ کا، اپنے رنج کا، اپنے کرب کا شکوہ کرتا ہوں اللہ سے، تم سے نہیں کرتا. اور مجھے اللہ کی طرف سے وہ چیز دی گئی ہے، علم وہ دیا گیا ہے جو تم نہیں جانتے. پھر اپنے بچوں سے کہتے ہیں، اے میرے بچوں، باہر جاؤ، نکلو اور جستجو کرو، سراغ لگاؤ، تلاش کرو، بحث و تحقیق کرو یوسف کے بارے میں، اس کے بھائی کے بارے میں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. یہ اصل اہم بات ہے. اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ. 20 سال 25 سال گزر گئے، تمہارے بھائی کا کچھ پتہ نہیں. چھوٹے بھائی کو بھی حاکم وقت نے روک لیا ہے، جیل میں ڈال دیا ہے، اس کے بھی واپس آنے کی کوئی امید نہیں. میں بھی اب جاں بلب ہو چکا ہوں، بینائی سے محروم ہو چکا ہوں، مرنے کی کگار پر ہوں. تمہارے اوپر بھی مایوسی کے بادل چھائے ہوئے ہیں. تمہیں اپنے غم کی پشیمانی ہے کہ ہم نے بچپن میں جو اپنا چھوٹا بھائی تھا اس کے ساتھ جو کیا بہت برا کیا، اور اب کاروباری حالات بھی دگرگوں ہو گئے ہیں، قحط پڑا ہوا ہے، دانے دانے کے تم محتاج ہو. ایک شریف انسان کے لیے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے موت، مر جانا، لیکن اس کے باوجود تم عزیز مصر کے ہاں گئے ہاتھ پھیلانے کے لیے، اور وہاں جب گئے تو وہاں بھائی پھنس گیا، چوری کے جرم میں گرفتار ہو گیا. یعنی حالات ہے کہ بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تاریکی ہے کہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، کہیں سے کوئی امید کی کرن نہیں ہے، کہیں سے کوئی آس نہیں ہے، کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ حالات بدلیں گے. لیکن تم مایوس مت ہو، نکلو، سراغ لگاؤ، کوشش کرو، یوسف کے بارے میں تلاش کرو، یوسف کو اور اس کے بھائی کو. اور سب سے بڑی بات ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو جاؤ.
بے شک اللہ کی رحمت سے مایوس وہی لوگ ہوتے ہیں جو کافر ہیں، جو اللہ کے منکر ہیں، جو اللہ کے بندے نہیں ہیں، اللہ کے پرستار نہیں ہیں۔ اس تناظر کو ذہن میں رکھیں، کن حالات میں حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بات کہہ رہے ہیں اور کن لوگوں سے کہہ رہے ہیں، اور کیسے وہ صورتحال تھی جب یہ بات کہی جا رہی ہے۔ تو یہ آیت کریمہ اللہ رب العزت کو اتنی پسند آئی، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی یہ ادا، یقیناً پوری زندگی ہر نبی کی اسوہ ہوتی ہے، لیکن اللہ رب العزت کو حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ اسٹینڈ، یہ موقف، یہ رویہ، یہ برتاؤ اس درجہ پسند آیا کہ نہ صرف یہ کہ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا، بلکہ ایک پرنسپل کے طور پر، ایک اصول کے طور پر اپنی کتاب میں جو ہمیشہ رہنے کے لیے ایک کتاب نازل ہوئی ہے قرآن کریم میں، اس کو ذکر فرمایا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتا۔ یہ مایوسی اور یہ نا امیدی اور یاس اور یہ قنوطیت، یہ گھٹاٹوپ تاریکیوں سے گھبرا جانا، یہ تو اللہ کے باغیوں کا کام ہے، اللہ کے وفاداروں کا کام نہیں۔ والذین کفروا وکذبوا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ علیم، جنہوں نے میری آیات کے ساتھ کفر کیا، میرے سے ملنے کا انکار کیا، وہی لوگ ہیں جو میری رحمت سے مایوس ہو سکتے ہیں، ورنہ میری رحمت سے مومن مایوس نہیں ہوتے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ وَمَن يَقْنَطْ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور رب کی رحمت سے مایوس کون ہو سکتا ہے سوائے ان کے جو یا تو کافر ہیں یا گمراہ اور بھٹکے ہوئے اور ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں۔ قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، یہ کافروں کا شیوا ہے، آخرت سے مایوس ہو جانا، اچھے انجام سے مایوس ہو جانا، ورنہ مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا، وہ ہمت نہیں چھوڑتا۔ مومن ہمیشہ اللہ سے پر امید ہوتا ہے۔ آپ سب لوگوں نے میچ دیکھا ہوگا، 20 کا 50 ون ڈے وغیرہ میچ، جس میچ کا ہمیں انجام معلوم نہیں ہوتا، اگر اس میں ہماری کوئی ٹیم ایسی کھیل رہی جسے ہم پسند کرتے ہیں تو اگر وہ ہارنے کے آثار دکھائی دیتے ہیں ہم گھبرا جاتے ہیں۔ کبھی مخالف ٹیم کا بیٹسمین بہت اچھی بیٹنگ کرنے لگتا ہے تو ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، اب کیا ہوگا، دھڑ دھڑ اگر وکٹ گر جاتے ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہمیں انجام معلوم نہیں ہے۔ لیکن اگر ہمیں انجام معلوم ہو، کوئی ایسا میچ آ رہا ہے جو پچھلے سال ہو چکا ہے، دوبارہ دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر، تو اس میں چاہے کوئی چھکا مارتا رہے، کوئی کتنا وکٹ لیتا رہا، ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی۔ کیوں ٹینشن نہیں ہوتی؟ کیونکہ ہمیں اس کا انجام معلوم ہے۔ تو یہاں جو دنیا میں حق و باطل کا مارکا چل رہا ہے، مومن کے لیے اس کا انجام معلوم ہے، حق کا یہاں غلبہ ہوگا۔ قل جاء الحق وزهق الباطل وان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا تو باطل کو مٹنا ہے ہی، اور باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، حق آ جائے تو باطل کی کچھ نہیں چلتی۔ یہ تو ایک اوپن نتیجہ ہے، کھلا ہوا نتیجہ ہے ہمارے سامنے۔ تو جس مومن کو معلوم ہے کہ باطل کو مٹ جانا ہے، حق کو غلبہ ہونا ہے، تو وہ کیوں مایوس ہوگا، کیوں حالات سے گھبرائے گا؟ کتب اللہ لأغلبن انا ورسولی، اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ غلبہ مجھے اور میرے رسولوں کو ملے گا۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا ویوم یقوم الاشہاد، اور ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور اہل ایمان کی اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، جب سارے گواہ کھڑے ہوں گے۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، اور ہم نے زبور میں یہ ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ اس دنیا کے وارث میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وہی اللہ تعالیٰ جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین ہدایت کے ساتھ، حق کے ساتھ، تاکہ وہ اس کو غالب کر دے تمام ادیان باطلہ پر، چاہے مشرکین کو کتنا ہی ناراض ہو۔ اللہ رب العزت کا فیصلہ اٹل ہے، یہ میچ پہلے سے طے شدہ ہے، اس کا انجام یہ ہوگا۔ ضرورت ہے ایمان کی۔ آدمی اہل کفر کا غلبہ دیکھتا ہے، اہل ایمان کی زبوحالی دیکھتا ہے، چاروں طرف سے یوشک ان تداعی علیکم الامم کتداعی الاکلۃ الی قصعتها، جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں ایسے تمہارے اوپر دشمنان دین ٹوٹ پڑیں گے۔ ایسا نظارہ جب دیکھتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے۔
یہ ایمان کی کمی ہے، یہ ایمان کی کمزوری ہے. وما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا، اور اللہ کی آیات سن کر کے بحث و مباحثہ وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. فلا یغررک تقلبہم فی البلاد، تو اے سننے والے دنیا میں ان کی چلت پھرت تجھے دھوکے میں مبتلا نہ کرے کہ بڑا غلبہ پا رہے ہیں، بڑا عروج پا رہے ہیں. اب تو شاید اہل اسلام کا، اہل حق کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا. ولا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، اور تجھے دھوکے میں نہ ڈالے دنیا میں کفار کی چلت پھرت. متاع قلیل، تھوڑا سا سامان ہے. ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد، پھر ان کا ٹھکانہ ہمیشہ کی جہنم ہے. ان کا انجام اخروی خراب ہونے والا ہے. اہل ایمان پر امید ہوتے ہیں. ان الذین اجرموا، جو مجرمین ہیں، کانوا من الذین آمنوا یضحکون، وہ اہل ایمان کا مذاق اڑاتے ہیں. ہاں ان کے بس کی کچھ نہیں ہے، یہ ذلیل و رسوا ہیں. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، اور کبھی ڈی جے ویجے لے کے گزرتے تو کہیں گے کہ ہر ایک ہمارا نام لے گا، ہر ایک ہمارے بھگوان کی پوجا کرے گا. تانے کستے ہیں، تیوریاں چڑھاتے ہیں، چھیٹا کشی کرتے ہیں. وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ، موج مستی کرتے ہوئے گھروں کو جاتے ہیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، اور مسلمانوں کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ تو بھٹکے ہوئے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ، حالانکہ مسلمانوں پر نگراں بنا کر وہ نہیں بھیجے گئے تھے. لیکن ایک دن ایسا آئے گا فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، ایک دن ایسا آئے گا جب اہل ایمان کفار پر ہنسیں گے. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ، تختوں پر بیٹھ کر ان کا تماشا دیکھیں گے. هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، کیا ہم کفار کو بدلہ دیا گیا جو وہ کرتے تھے دنیا میں. حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ کشتی بنائیں. جب کشتی بنا رہے تھے دور دور تک پانی کا کوئی آثار نہیں تھا، چوٹی پر اونچائی پر رہتے تھے، سیلاب کا کوئی امکان نہیں تھا. کلما مر علیہ ملأ من قومہ، جب ان کی قوم کی کوئی جماعت ان کے پاس سے گزرتی سخروا منہ، مذاق اڑاتے تھے. یہ خشکی پہ کشتی چلائیں گے جی، یہ ریت میں دوڑائیں گے کشتی، مذاق اڑاتے تھے. قال ان تسخروا منا، اگر آج تم ہمارا مذاق اڑائے رہو فإنا نسخر منکم، انشاءاللہ ایک دن ایسا آئے گا ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے. فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزی، تم ان قریب جان جاؤ گا کس کے اوپر رسوا کن عذاب آتا ہے. وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے اوپر ایسا عذاب نازل ہوتا ہے جو ٹلے گا نہیں، جو ختم نہیں ہوگا. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، اور کفار یہ نہ سمجھے کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں، جو چھوٹ دے رہے ہیں، وہ ان کے لیے بہتر ہے. إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا، ہم جو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ ان کے پاپوں کا گھڑا بھر جائے، وہ زیادہ سے زیادہ گناہ کرے، وہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے حقدار بنے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ، ان کے لیے اہانت والا عذاب ہے. تو مومن ڈرتا نہیں ہے، شیطان کے پیروکار ڈرتے ہیں، شیطان کے انویائی ڈرتے ہیں. انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین، یہ تو شیطان ہے جو اپنے ماننے والوں کو ڈراتا ہے، تو تم ان سے مت ڈرو، ڈرنا ہے تو مجھ سے ڈرو، میرا لحاظ کرو اگر تم مومن ہو. الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ڈراتا ہے افلاس سے، غریبی سے، تنگدستی سے. کیا ہوگا؟ کاروبار چوپٹ ہو جائے گا، لقمے لقمے کے محتاج ہو جائیں گے، دانے دانے کے محتاج ہو جائیں گے. شیطان ڈراتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، اور تمہیں برائیوں کا حکم دیتا ہے شیطان. اللہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اللہ تمہیں وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے، فضل و کرم کا. واللہ واسع، اللہ تو بہت کشادہ دست ہے، اس کا علم باللہ متناہی ہے. تو مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا، اسے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے. اسی طرح کفار کی اور مشرکین کی اور اہل باطل کی اور باطل پرستوں کی اور اسلام کے دشمنوں کی اور حق کے مخالفوں کی چلت پھرت اور عرج و اقبال سے وہ دل برداشتہ نہیں ہوتا، بے حوصلہ نہیں ہوتا. اسے یقین ہوتا ہے انجام کار انشاءاللہ حق غالب ہوگا. حق کے آگے باطل کی نہیں چلتی، چاہے وہ جتنا جھاگ چھوڑ لے، چاہے وہ جتنی ڈینگے مار لے. انبیاء اکرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں وہ بھی ہمیں پر امیدی کا سبق دیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام پورے ملک میں کوئی موحد نہیں ہے، کوئی توحید پرست نہیں ہے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہے. جو باپ پیچھے کھڑا رہتا ہے ہر چیز میں مدد دینے کے لیے، سہارا دینے کے لیے، وہ سب سے بڑا مخالف ہو گیا ہے. وقت کے بادشاہ، وقت کے سپر پاور نمرود سے کھڑے ہو کر انہوں نے حجت کی.
حکم ہوا، ان کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ ان کو آگ میں ڈال دیا جائے. جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جانے لگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی زبان سے نکلا تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہو ہی جاتا ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہے وہ. تو کہا حسبی اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے. فوراً اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا، سلامتی بن جا ابراہیم پر. وارادوا به کیدا فجعلناهم الاخسرین، لوگوں نے ان کے خلاف کچھ کرنا چاہا تھا، ہم نے چال چلنے والوں کو ہی ناکام بنا دیا. حضرت زکریا علیہ السلام بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، بے اولاد ہیں. اپنے بعد ان کو یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ دین کا کام کون کرے گا، دین کے مشن کو کون لے کر اٹھے گا. بظاہر حالات ایسے نہیں ہے کہ اب بچے کی پیدائش گھر میں ہو، مگر اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہے. قال ربی انی وہن العظم منی، اے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. واشتعل الراس شیبا، سر کے بال سفید ہو کر جل اٹھے، بھک ہو گئے بالکل سفید براق. وَلَمْ أَكُ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اس سب کے باوجود اے رب میں نے جب بھی تجھ سے دعا مانگی میں محروم نہیں رہا. انی خفت الموالی من ورائی، مجھے اپنے بعد اپنے خاندان کے لوگوں کے بارے میں ڈر ہے کہ وہ بھٹک نہ جائیں. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، میری بیوی باج ہے مگر اے رب تیرا دہارا. فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، اے رب مجھے اپنے پاس سے تو ایک ولی دے، ایک سپوت دے، ایک جانثار دے، ایک سرفروش دے، ایک وارث دے، ایک جانشین دے. اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول کی اور اللہ رب العزت نے ان کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک نبی اولاد بخشی. اور قرآن کریم نے یہ واقعہ ذکر کیا تاکہ مومن پر امید ہوں، اللہ سے آس لگائیں، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. فرعون سب سے جابر اور ظالم حکمراں اس زمانے کا، اس کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی دعوت دی اور کہا میں ارسل معی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو. اس نے جانے سے منع کر دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی ہدایت کے مطابق راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر نکلے. پیچھے پیچھے فرعون نے اپنے لشکر کو لے کر کے دوڑ لگا دی. پھر ایسا موقع آیا کہ سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے کیل کانٹے سے لیس، نہتے ہیں بنی اسرائیل، بچے ہیں ان میں، بوڑھے ہیں ان میں، عورتیں ہیں ان میں. فلما تراءى الجمعان، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہو گئی، پیچھے کنواں آگے کھائی، پیچھے فرعون آگے سمندر، کہاں جائیں؟ جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئی، قال اصحاب موسیٰ، تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا انا لمدرکون، آج تو ہم پکڑ لیے گئے، مار دیے گئے. اب تو انتہا ختم ہوا معاملہ، اس سٹوری کا دی اینڈ ہو جائے گا. اب تو فرعون آ کر کے ہماری اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، قتل عام کر دے گا. لیکن نبی کا جو ایمان ہوتا ہے، جو یقین ہوتا ہے، اسے اللہ کی نصرت پر، اس کی حمایت پر، اس کی مدد پر کہا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ راستہ نکالے گا. یہ واقعہ قرآن کریم میں ذکر کیا تاکہ اہل ایمان کو سبق ہو کہ کبھی مایوس نہ ہو. اللہ تعالیٰ اگر راستہ نکالنے پر آتا ہے تو سمندر کا سینہ پھٹ جاتا ہے، پہاڑوں کی چھاتی شق ہو جاتی ہے، زمین خود اپنا راستہ دیتی ہے. آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آپ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سر و سامانی کے عالم میں ہجرت کے سفر پر نکلے ہیں، غار ثور میں آ کر چھپ گئے ہیں. کفار قریش تعاقب کرتے کرتے، پیچھا کرتے کرتے وہاں پہنچ گئے دروازے تک، اور حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، اگر ان میں سے کسی نے بھی اپنے پیروں کی طرف دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے اور ہم مارے جائیں گے. تو نبی کا یقین، نبی کا اطمینان، نبی کا سکون، اپنے رب کی حمایت اور نصرت پر بھروسہ بولتا ہے یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، اے ابوبکر تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ کھڑا ہے. قرآن کریم اس کو ذکر کرتا ہے الا تنصروا فقد نصرہ اللہ، اگر تم اس دین کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھتے تو کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ اپنے رسول کی مدد کے لیے کافی ہے. اس نے مدد کی ہے اپنے رسول کی. ثانی اثنین، جب وہ دو میں کا دوسرا تھا، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے گھبراؤ مت، ڈرو مت، غم مت کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے.
فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اللہ تعالیٰ نے اپنا سکون، اپنی طمانینت اس پر نازل کی، وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر اس کی تائید میں اتارے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، وَالْكَلِمَةُ اللَّهِ الْعُلْيَا، اور اللہ کی بات ہمیشہ اونچی رہنے والی۔ تو میرے بھائی اور دوستوں اور ساتھیوں، یہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات جو اہم ہیں، اور ان کی اہمیت کے پیش نظر ہی اللہ رب العزت نے اپنے صحیفہ ہدایت میں تفصیل کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم ان کو پڑھیں، ان سے سبق لیں، اپنے اندر ہمت پیدا کریں، حوصلہ پیدا کریں، حالات چاہے جیسے بھی ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے، انہوں نے نہ صرف یہ کہ مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا، مگر بوڑھے تھے، ناتوا تھے، اندھے تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، مگر جتنا کر سکتے تھے اتنا کرنے کا حکم دیا۔ ایسا نہیں کہا بستر پہ پڑے ہیں آپ دوائی لاتے رہو بس پڑے پڑے مر جانا، نہیں، یا بنی اذهبوا، اے بچوں یوسف کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کے بھائی کے لوٹنے کی کوئی امید نہیں ہے، مگر تمہارے بس میں جو ہے وہ تم کرو، نکلو گھر سے باہر جاؤ، محنت کرو، تلاش کرو یوسف کو، اور الگ الگ راستوں پر جانا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں سراغ دے گا۔ یہ حالات کی پریشانی کو، حالات کی تاریکی کو ہاتھ پیر توڑ کر بیٹھنے کا بہانہ مت بناؤ۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، اب تو امام مہدی آ کر ہی سنبھالیں گے، اب تو حضرت عیسیٰ ہی نازل ہوں گے، ان سے کچھ تبدیلی آئے گی، اب کوئی بدلنے کو تیار نہیں، کوئی سدھرنے کو تیار نہیں۔ اب ایسے حالات میں یہ مومن کا شیوا نہیں ہوتا، مومن کے بس میں جو ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، چاہے اس کے صاف دکھائی دے رہا ہو کہ میری کوشش سے کچھ ہونے والا نہیں، مگر وہ اللہ کے دربار میں اس حال میں پہنچنا چاہتا ہے کہ فرشتے کہیں اے رب یہ تیری راہ میں کوشش کرتے ہوئے تیرے پاس آیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، ورنہ بیٹھے بٹھائے خوابگاہوں میں بیٹھ کر اللہ کی مدد نہیں آتی، محنت سے آتی ہے، کوشش سے آتی ہے، جافشانی سے آتی ہے، کھٹانے سے اور تھکانے سے آتی ہے۔ صرف آرزو پہ جینے والے، تمناؤں پہ جینے والوں کے لیے اللہ کی مدد نازل نہیں ہوتی، اور ثبات قدم اللہ تعالیٰ استقامت اور راستی انہی کو بخشتا ہے جو انیشیٹو لیتے ہیں، فرسٹ سٹیپ آگے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے قربانی دیں گے، ہم آگے بڑھیں گے، تب اللہ کی مدد آتی ہے۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ یہ سب جو نظام نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، کتابیں نازل کی، لوہا اتارا، اس کی بنیادی وجہ ایک یہ بتائی تاکہ اللہ یہ دیکھے کہ کون ہے جو اللہ کو بغیر دیکھے غیب میں رہتے ہوئے مدد کرتا ہے، اللہ اس کے رسولوں کی، کون ہے جو قربانیاں دیتا ہے، کون ہے جو آگے بڑھتا ہے۔ یقیناً ایک آدمی کے اینٹ رکھ دینے سے سیلاب کا رخ بدل نہیں جاتا، مگر اس سے یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنی حد تک کوشش کی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے سے ایک سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ خود بھی مایوس نہیں ہوئے، اور اپنے بس میں جو محنت تھی وہ کی، اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے دوسروں سے بھی مایوسی کو دور کیا۔ ہمارا یہ حال ہے کہ اگر کوئی چھوٹی سی خبر آئے تو اس میں نمک مرچ لگا کر کے اور بھیانک بنا کر کے سماج میں پھیلانا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، ہر ایک کو مایوس کرنا۔ کوئی محنت بھی کر رہا ہے تو اسے بھی تم مت کرو کچھ، بس ہاتھ پہ توڑ کر بیٹھے رہو، جیسے ہمیں مفت خوری کی عادت ہے، مجلس بازی کی عادت ہے، دربار سازی کی عادت ہے، باتیں پھوڑنے کی عادت ہے، تم بھی اس میں شامل ہو جاؤ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نہ صرف یہ کہ مایوس نہیں ہوتے بلکہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں مایوس مت ہو، لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوسی تو صرف ان کا شیوا اور شعار ہے جو کافر ہوتے ہیں، جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور ساتھیو، حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو واقعہ ہے اس سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہمیں خود بھی مایوس نہیں ہونا ہے اور دوسروں سے بھی مایوسی کو دور کرنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو صبر کرو، حق پر جم جاؤ، وصابروا، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے رہو، ایک دوسرے کی ہمت مت توڑو، کوئی کچھ کام کر رہا ہے تو اس کو پیچھے مت دیتا، اگر مشرک اور باطل طاقتیں تھوڑا عروج اور اقبال پا رہی ہیں تو اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش مت کرو، وصابروا، صبر کی تلقین کرتے رہو، ورابطوا، ایک دوسرے سے مضبوط تعلق رکھو، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامو، جیسے سرحد پر لوگ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامتے ہیں، اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی سارے لوگ خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں، وہ لوگ گھاٹے اور ٹوٹے میں نہیں ہیں، الا الذین آمنوا، جو یہ کام کرتے ہو ایمان والے ہوں، وعملوا الصالحات، نیک کام کرتے ہو،
وتواصوا بالحق، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے رہیں، اس کی ڈھارس بندھاتے رہیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو جماتے رہیں، ان کے قدم میں تزلزل پیدا نہ کریں، ان کو ڈگمگائیں نہ، بلکہ ایک دوسرے کا سہارا بنیں۔ یہی مومنوں کا شعار ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی شکل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کا جو گروہ کھڑا کیا تھا اس کا یہی شعار تھا، الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، ان سے لوگوں نے کہا، ارے تمہارے پاس چاروں طرف تو فوج پل پڑی ہے تمہارے اوپر، سب لوگ آ رہے ہیں تم پر حملہ کر رہے، ڈرو ان سے، گھبراؤ، بھاگو یہاں سے۔ قالوا فزادهم ایمانا، ان کے اندر ایمان میں اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، جیسے حضرت ابراہیم نے آگ میں ڈالے جاتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، یہی اہل ایمان کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے، وہ بہترین کارساز ہے۔ ولما رأى المؤمنون الاحزاب، جب مومنوں نے دیکھا کہ ساری جماعتیں اکٹھا ہو کر ان کے خلاف متحد ہو گئی ہیں، سفارہ ہو گئی ہیں، ان کو مٹانے کے در پہ، تو انہوں نے کیا کہا، ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، اسی چیز کا تو اللہ اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں پریشانی آئیں گی، وصدق اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا، یہ تو ہونا ہی ہے۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں ان کی رضاکارانہ سرفگندگی میں اضافہ ہوا اس سے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، حالات بہت برے ہیں، فلسطین کے حالات ہوں، دنیا کے حالات ہوں، مایوسی کے بادل ہمارے اوپر چھا رہے ہیں، لیکن مایوسی کو اپنے پاس مت آنے دیجیے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہوئیے، اہل حق کا غلبہ اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے، وہ ہو کر رہے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اہل حق میں شامل ہوں گے یا نہیں، یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، یہ سوچنے کی ضرورت۔ آپ لوگ اپنے گھر جا رہے ہیں، امید کی روشنی پھیلائیے، مایوس مت کریے، لوگوں کو گھبراہٹ میں مبتلا مت کیجیے، لوگوں کو ڈرائیے مت۔ آپ کی تقریروں سے، آپ کی تحریروں سے، آپ کی باتوں سے ایسا نہ لگے کہ اللہ رب العزت کائنات سے ختم ہو گئے، اب جو کچھ چلا رہا ہے دجال چلا رہا ہے، دجالی طاقتیں چلا رہی ہیں، امریکہ چلا رہا ہے اور فلا چلا رہا ہے، اب اللہ رب العزت کی دنیا میں کچھ نہیں چل رہی، کہنے کو مسلمان ہیں ہم۔ ایسا ہمارا رویہ نہیں ہونا چاہیے، ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے، یدبر الامر من السماء الى الارض، آسمان سے لے کر زمین تک اسی کا حکم چل رہا ہے، وہ جب چاہے حالات بدل سکتا ہے، لیکن اس نے شرط رکھی ہے کہ تم پہلے اپنے آپ کو بدلو، تمہیں حالات بدلوں گا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ جب تک کسی کے حالات نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے آپ کو بدلنے کا تہیہ نہ کر لے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے ذمے کا جو کام ہے وہ ہم کرتے رہیں، مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں، اپنے بس میں جو کچھ ہمارے بس میں ہے، محنت ہے، مشقت ہے، دوڑ بھاگے، وہ ہم کریں اہل حق کے لیے، حق کے غلبے کے لیے، اور اسی کے ساتھ دوسروں کو مایوسی سے دور کریں، پر امید باتیں کریں، اللہ کے وعدے یاد دلائیں، فتح اور غلبے کی نویدیں سنائیں۔ یہ آج ضرورت ہے کہ ہم اپنے حال کا جائزہ لیں، ہماری باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے ہرگز کہ ہمیں سننے والے کو لگے کہ اللہ رب العزت گویا بے دست و پا ہو گیا ہے۔ یقیناً وہ چھوٹ دیتا ہے، اور چھوٹ بھی اس لیے دیتا ہے اہل باطل کو، کیونکہ اہل حق اس وقت اہل حق نہیں رہ پاتے، ان کے اندر کدورتیں آ جاتی ہیں، آلائشیں آ جاتی ہیں، ایمانی کمزوری آ جاتی ہے، آخرت سے یقین ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو سدھارنے کے لیے، ان کو تازیانہ عذاب دینے کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے، ان کی سرزنش کے لیے کبھی کبھی اہل باطل کو غلبہ دیتا ہے، لیکن یہ اہل باطل کا غلبہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، حق کا غلبہ تھا، حق کا غلبہ ہے اور انشاءاللہ رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔